ہمارے کسی مرحوم یا مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچے، سب سے پہلی بات یہ کہ سارے عمل سے اللہ رب العزت خوب واقف ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی کرم نوازیاں اور مہربانیاں کہ وہ اپنا در کرم کھول کے اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بے نیاز ہو کر، اتنا لاپرواہ ہو کر کہ اسے پرواہ ہی نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کی کبریائی اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس پوری کائنات کو وہ خود ہی سنبھالے ہوئے بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، اور پرواہ اتنی کہ درخت سے کوئی پتا بھی اپنی مرضی کے بغیر گرنے نہیں دیتا۔ وہ یکتا بے مثل و بے مثال رب کائنات جو ہماری اور آپ کی سانسوں کا مالک ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں پر جس کا قبضہ ہے، ہماری سانسوں کو روانی وہ عطا کرتا ہے، اناج کو ہمارے لیے غذا بھی وہی بناتا ہے۔ یہ پانی ہے نا، ایک ظالم نے جب بغاوت کی، پتہ نہیں فرعون تھا یا نمرود تھا، تو وہ جتنا پانی پیتا تھا اتنی پیاس بڑھتی چلی جاتی تھی، جتنا پانی پیتا تھا اتنی پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیاس پانی نہیں بجھاتا، حقیقت میں رب کائنات بجھاتا ہے، پانی کو وہ بہانہ بناتا ہے۔ جس کو وہ سزا دینا چاہتا تھا، پانی اندر جاتا تھا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اگر اندر جا کر ہماری پیاس بجھا دیتا ہے تو یہ بھی رب کائنات کا ہم پر احسان اور کرم ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ اناج اندر جا کے اگر ہمارے وجود کو توانائی عطا کر دیتا ہے اور ہمارے وجود کو طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ اناج اندر جا کر ہماری ضرورت کی چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہمارے وجود کے اعضاء کام درست کر کے، پھیپھڑے اپنا کام، گردے اپنا کام، معدہ اپنا کام کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارا نظام حیات چلتا ہے تو اس رب ذوالجلال کی قسم کہ یہ بھی اسی کا کرم ہے، یہ بھی اسی کی مہربانی ہے۔ اتنا احسانات کرنے کے بعد، اتنی کرم نوازی کرنے کے بعد، پھر جب ہم خطائیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ سب جاننے کے باوجود وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس نے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، ہم گناہ بھی کر جاتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کائنات کا فرمان ہے کہ میرے آقا انہیں بتا دو کہ میرے اتنے احسانات کے باوجود جب تم بغاوت کرتے ہو، پھر بھی میں انتظار میں ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ خدا جب دو آنسو بہاتا ہے تو رب فرماتا ہے اگر گناہوں کا ڈھیر آسمان تک لگاؤ تو بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ یہ جو اکٹھے ہونے کا مقصد ہے اور ایصال ثواب کا، کہ فوت شدہ مومن یا مومنہ قبر میں اترتے ہیں تو پیچھے جب ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور اتنے ایمان والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، کلمات طیبات اپنی زبان پر لاتے ہیں، وہ کلمات طیبات ادائیگی کے بعد ثواب میں بدل جاتے ہیں۔ جب وہ ثواب میں بدل جاتے ہیں تو پھر انسان جب نیت کرتا ہے کہ اے الہ العالمین، یہ ثواب میں فلاں مومن، فلاں مومنہ، والد والدہ، بھائی یا عزیز و اقارب میں سے کسی کو میں یہ ثواب ایصال کرنے کی نیت رکھتا ہوں کہ یہ ثواب اسے پہنچایا جائے، تو وہ ثواب جو آپ کی بندگی ثواب میں بدل چکی ہوتی ہے،
آپ کی نیت بدلتے ہی وہ ثواب اس تک پہنچا کر اس کی تکلیفوں میں کمی کر کے اگر وہ آرام میں ہے تو رحمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر تکلیف میں ہے تو تکلیف میں کمی کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس رب کائنات کا میں کہتا ہوں کہ ایک اور کرم ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عنایت ہے کہ ان کی امت کے لیے اللہ نے یہ کرم رکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بندہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، بندہ چاہتا ہے میں عبادت کروں، بندہ چاہتا ہے کہ افسوس مجھے مہلت ملی ہوتی تو یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کے ارمان بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ کرم نوازی دیکھو کہ فرمان عالی شان ہے کہ ایک بندہ اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر ایک قبرستان میں کھڑا ہو کر ان قبور والوں کو ایصال ثواب کرے، اور اس قبرستان میں اگر 500 قبریں ہیں، 530 ہیں یا 440 ہیں یا 200 ہیں، وہ بندہ جب ایصال ثواب کرتا ہے ہر قبر والے کو وہ تقسیم نہیں کیا جاتا، ماشاءاللہ جی، ہر قبر والے کو پورے کا پورا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ یاسین کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے۔ یہ ہوتی ہے نا سخاوت، یہ ہوتا ہے نا رب کائنات کا احسان، یہ ہے اس کی کرم نوازی کہ وہ اس ثواب کے ٹکڑے نہیں کرتا، ہر قبر والے کو پورا سورہ یاسین، حالانکہ پڑھنے والے نے ایک مرتبہ پڑھا، پورا سورہ یاسین کا ثواب اسے بخشا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو جتنی قبریں ہیں اسی تعداد کا ثواب پڑھنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ اس رب کائنات کی اور مصطفیٰ کریم کی اس امت پر کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تم بھی کریم ہے، یا رسول اللہ آپ بھی کریم ہیں، 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے بیچ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، خوش نصیب محترم علی قدر عمران صاحب، طاہر صاحب،